اپنا خود کا ذاتی گھر ملنے کے لیے یہ وظیفہ کرو، ایک دن میں معجزہ ہوگا اور اپنا ذاتی گھر ملے گا۔ یا فلاں عمل کر لو، صرف 3 دن میں سے چمکار ہوگا کہ کوئی دروازے پر آ کر دستک دے گا۔ آپ باہر نکلو گے، دیکھو گے اللہ کے ایک ولی ہاتھ میں کروڑوں کی رقم لیے آپ کے انتظار میں کھڑا ہے اور گھر بنانے کو کروڑوں روپے دے جائے گا۔ یہ خاص ورد کرو، اچانک فرشتے لائنیں بنا کر اتریں گے اور آپ کو گھر بنا کر دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ یا ایسا کام کر لو، 5 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں اپنا گھر آپ کا مقدر ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بے تکی باتیں صرف یوٹیوب کی دنیا میں ہی سننے کو ملتی ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی غلط مطلب نہ سمجھے، لیکن ہیں یوٹیوب کی دنیا میں سے چند اسلامی یوٹیوبرز، ہر ایک نے اپنے اپنے تکے مارے ہیں۔ کسی نے کیا تکا مارا تو کسی نے کیا۔ اگر سچ بتاؤں تو ان کی ایسی ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اگر وہ صحیح ویڈیوز بنائیں تو انہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ اب دیکھا جائے تو ان کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ لوگ ایسی ویڈیوز نہیں دیکھتے جن میں کوئی اصلاحی بات کی جائے۔ اس لیے یوٹیوبرز اپنا نظام چلانے کے لیے ایسی ویڈیوز بنانے پر مجبور ہیں۔ اگر لوگ ٹھیک ہو جائیں اور حقیقی علم سے لگاؤ پیدا ہو جائے تو امید ہے کہ اسلامی چینل والے یوٹیوبرز بھی اپنی ویڈیوز میں اصل بات بیان کریں، ایسی جو سب کے حق میں نافع ہو اور جن کی کوئی حقیقت ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ نہیں سدھرتے اس وقت اسلامی چینل والے یوٹیوبرز ویسی ہی ویڈیوز بنائیں گے جیسی آپ دیکھنی چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ میں تبدیلی لائیں اور حقیقی علم حاصل کرنے کے خوگر بنیں۔ اگر آپ سچ میں اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورے دھیان سے دیکھیں، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ ایسی ویڈیو آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے گی، اس لیے اس کی قدر پہچانیں اور بار بار دیکھیں۔ اس وقت تک دیکھیں جب تک ہر بات پوری طرح آپ کو سمجھ نہیں آ جاتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری عادت ہے کہ میں ویوز کے پیچھے نہیں بھاگتا اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی حرص ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کب کی ویڈیوز بنانی چھوڑ دیتا، لیکن مجھے ویوز کی لالچ نہیں، اس لیے مسلسل ویڈیوز پہ ویڈیوز بنائے جا رہا ہوں تاکہ کوئی ایسا ہیلا بن جائے، کوئی ایسا کام کر جاؤں جو اللہ کو پسند آ جائے اور میرے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنا دے۔ اگر بالفرض ایسا نہ بھی ہو تو میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ بغیر عمل کے بھی اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ کے نام، اس کے پاک کلام میں بڑی برکت، بڑی تاثیر ہے۔ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ذاتی گھر کے حصول کے لیے ایک بہت ہی طاقتور عمل بتاؤں گا۔ جہاں آپ نے اب تک بہت سے وظائف کیے ہوں گے تو آج کا یہ مختصر سا وظیفہ بھی کر لیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کو اس مقصد کے لیے کوئی اور وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا، یعنی آپ کا کام اس وظیفے سے 100% گارنٹی کے ساتھ ہوگا۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ پختہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے گا وہ کیسے مشکل کو آسان بناتا ہے اور کیسے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ وظیفہ پوری توجہ اور ذوق و شوق سے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بڑا ہی بابرکت روحانی عمل ہے اور لوگوں کے لیے جو اپنا گھر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ خواب بہت سے دلوں کے قریب، یہ خواہش ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اس خواب کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ایک بڑا ہی مؤثر ترین عمل بتا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک آپ کے لیے ذاتی گھر کا بندوبست فرما دیں گے۔ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہماری ضروریات کو پوری کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہماری تمام ضروریات بشمول ہمارے گھروں کو فراہم کرنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنی تمام خواہشات اور ضروریات کے ساتھ ہمیشہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ گھر کے حصول میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے جو دعائیں تجویز کی گئی ہیں ان میں سے ایک میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ سالوں سے وظائف و عملیات کر کر کے تھک گئے لیکن مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور آپ کی وجہ سے انہیں اپنے ذاتی گھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ یقین مانیں، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک پہلے آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے اپنا پیارا سا نام یا اپنے گھر میں سے کسی کا نام ٹائپ کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، اگر آپ ذاتی گھر کے لیے پریشان ہیں اور لمبے عرصے سے کوئی مخصوص وظیفہ پڑھ رہے ہیں لیکن رزلٹ نہیں مل رہا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دوسرے وظائف سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا تو آپ انہیں چھوڑ دیں۔ جی ہاں، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف اسی کو کریں، اس کے ساتھ دوسرا عمل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے تو آپ کو کوئی رزلٹ مل نہیں رہا، اس لیے اسے چھوڑنا مناسب ہے۔ تو آپ اپنا خود کا ذاتی گھر کے مالک بننے کے لیے یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اپنی رحمت سے، اپنے خزانے غیب سے آپ کو گھر عطا فرمائے گا۔
وظیفے کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جب بھی آپ وضو کریں، چاہے دن میں جتنی بار بھی کریں، ہر مرتبہ دوران وضو اور ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ دعا بہت مختصر سی ہے، پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس دعا کے علاوہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ طارق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں ہر وظیفہ ڈسپلے پر شو کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہو تو کامنٹ پہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت، مغرب کی اذانوں کے وقت، ہر اذان اور ہر نماز کے درمیان، ہر فرض نماز کے بعد خلوص سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ جو اوقات میں نے آپ کو بتائے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبولیت والے اوقات ہیں۔ ان میں مانگی ہوئی دعائیں قبولیت کا درجہ پا کر رہتی ہیں اور کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعا اور وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، اس کو خلوص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ میں آپ سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے نمازوں کو ان کے اوقات میں قائم کریں، اپنی حسب توفیق غربا کو صدقہ دیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ دن بھر اپنے دنیاوی مشاغل کے ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ میری یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کوششیں کرتے ہیں اور وظیفے کرتے ہیں تو یاد رہے کہ ہماری ضروریات، ہماری حاجات، ہمارا رزق بشمول ہمارے گھروں کا اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی مقرر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کمی بیشی کے ساتھ یہ ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ غالباً یہ مشکات المصابیح میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں فوراً قبول نہ ہوں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری خواہشات کب اور کیسے پوری کی جائیں، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ انسان کو ہر حال میں پہنچ کر رہتا ہے۔ اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ اللہ پر توکل کریں، ہر حال میں اس پر اپنا بھروسہ مضبوط رکھیں۔ حالات کبھی سخت آئیں گے، کبھی نرم، ہر حال میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھیں اور اس بات کی تسلی رکھیں آپ کو جو رزق ملنا ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے اس چیز سے بے فکر ہو کر اپنی محنت جاری رکھیں۔ اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جو آپ کے لیے مقدر کر دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو امن، محبت اور سکون سے بھرے گھر کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آپ آج کا خاص روحانی وظیفہ بیان کردہ شرائط پر کریں اور خود پر رحمت اور برکت کے دروازے کھلتے دیکھیں۔